ناظرین، دنیا میں ایسے بہت سارے بادشاہ و حکمران گزرے ہیں جن کو ان کی طاقت کے نشے نے بے حد مغرور اور فرعون بنا دیا، اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ جو سب کچھ دینے والا ہے اسی تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث بنا کر بھیجا اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اڑے رہے اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر خدائی کا دعویٰ کرتے رہے اور سرکشی اور نافرمانی پر ڈٹے رہے۔ جب یہ لوگ بالکل ہدایت کے قابل نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کو لوگوں کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو ایسی عبرت ناک سزا دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرامی، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک شداد بھی تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا؟ کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعوے دار ہو گیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی ہوئی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا میں عبرت کا نشان بنایا اور اس کے جانے کے بعد اس کی جنت کتنا عرصہ تک قائم رہی۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ویڈیو کو دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد تاریخ میں کہا گیا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد باری فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم اللہ نے ان سے پہلے کبھی نہیں پیدا فرمائی اور نہ ہی ان کے بعد پیدا فرمائی۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے۔ احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات سے بھی نوازا تھا، اور وافر مقدار میں کھیت اور فصلیں عطا کی تھی، اور بے شمار جانور بھی دیے تھے۔ لیکن یہ نافرمان لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے نافرمانی اور کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب کی پکڑ میں لے لیا۔ تو معزز ناظرین، شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور جلدی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی، اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک پھیلی ہوئی تھی، اور بعض روایات کے مطابق یہ ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنے طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہا، لیکن وہ نافرمان ہو گیا۔ شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، اور شداد نے حضرت ہود سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ تو حضرت ہود نے جواب دیا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود نے شداد کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتانا شروع کیا، تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر مسکرا کر بولا،
کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ بدبخت باز نہ آیا۔ شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کرنے لگا کہ جنت کو کیسے تیار کرنا ہے، اور پھر اس نے آکاف میں 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اس پر کام بھی شروع کروا دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور ہیرے جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی ہوئی جنت میں دودھ، پانی اور شہد کی نہریں روانہ کر دی اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پودے، پھل، باغات بھی لگا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کی آسائش و آرام سے مزین کر دیا۔ تو ناظرین، قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کا ہنر جانتی تھی اور شداد کی سلطنت میں یہ فن عروج پر تھا، اب شداد کی قوم نے ریت کے بلند بالا ٹیلوں پر بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیا اور ان ستونوں پر بڑے بڑے سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک جنت مکمل طور پر بن کر تیار نہیں ہوگی وہ اس کے اندر پاؤں تک نہیں رکھے گا، اور شداد اپنے محل میں جنت کے تیار ہونے کا بڑے ہی بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ تو معزز ناظرین گرامی، شداد کی اس جنت کو تیار ہونے کے لیے 12 سال کا عرصہ لگا۔ 12 سال میں یہ جنت مکمل طور پر بن کر تیار ہوگی، تو اس کو طرح طرح کی ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی اس کے اندر مزین کر دی گئی۔ اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کی اطلاع دی گئی۔ شداد جو جنت کے تیار ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، خبر سنتے ہی بڑا خوش ہوا اور اپنی فوج کے ہمراہ جنت دیکھنے کے لیے روانہ ہو پڑا۔ شداد جیسے ہی جنت کے پاس پہنچا اور اندر پاؤں رکھنے لگا، داخل ہونے لگا، تو اپنے سامنے کھڑے ایک آدمی کو دیکھا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو شداد کے حواریوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ شخص کون ہے جو آپ کو آپ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا؟ تو شداد نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے اور یہ میری روح قبض کرنے آیا ہے اور یہ مجھے کبھی بھی میری جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تب شداد بدبخت ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے ایک بار، صرف ایک بار جنت میں قدم رکھنے کی اجازت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے معتبر فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں میں اس بنائی ہوئی جنت میں ایک پاؤں بھی نہ رکھنے دو، اور میں ایسا ہی کروں گا تمہارے ساتھ۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت گڑگڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک زوردار چیخ ماری، جس سے شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی چند سیکنڈ میں اور دنیا سے غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور اللہ کے حکم کے نافرمان بنے رہے۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی اور اس کی عقل پر غرور کا پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر اسے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کچھ نظر نہیں آتا، پھر چاہے وہ شدید ہو یا شداد ہو، قوم عاد ہو یا سمود ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر بہت ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور نافرمانی میں ڈٹے رہے۔ لیکن وہ باز آنے والی قوم نہ تھی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ تو اللہ کا حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو ان کے نکل جانے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے قوم ہود پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی اور ان کو بھی شداد کی طرح دردناک عذاب دیا۔